ہر یورک ایسڈ کے لیول کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یورک ایسڈ۔ یورک ایسڈ کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کے سائن سمٹم اور علاج۔ پیورین کے ٹوٹنے کی وجہ سے جسم میں یورک ایسڈ بنتا ہے جو خون سے گردوں تک پہنچتا ہے اور گردوں سے پیشاب کے ذریعے جسم سے باہر نکلتا ہے۔ جب یورک ایسڈ جسم سے باہر نہ نکلے تو یہ جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے کرسٹل کی شکل میں جوڑوں میں جمع ہونے لگتا ہے۔ اس کی وجہ سے جوڑ بیکار ہو جاتے ہیں اور مریض کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یورک ایسڈ بڑھنے کا تعلق صرف غیر صحت بخش غذا کھانے سے نہیں بلکہ یورک ایسڈ ذہنی امراض اور دل کے جملہ امراض کے باعث بھی بڑھ جاتا ہے۔ یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے چند عادات کو ترک کرنا پڑتا ہے اور چند غذائی عادات کو بھی اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کرنا پڑتا ہے۔ یورک ایسڈ بڑھنے کی علامتیں: نمبر 1 جوڑوں میں درد ہونا، نمبر 2 گٹھانے پڑ جانا، 3 پیر کے انگوٹھے میں سوجن، 4 جوڑوں میں سوجن۔ یورک ایسڈ بڑھنے کی وجوہات جن میں شامل ہے بلڈ پریشر، موٹاپا، خون کی کمی اور چنبل شامل ہیں۔ جب یورک ایسڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ جوڑوں میں گٹھیا بنتا ہے جس کی وجہ سے درد میں شدت آنے کے ساتھ جوڑوں اور ایڑیوں اور گھٹنوں میں سوزش آنے لگتی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق جب ہم ایسے کھانے جیسے خوردہ گوشت کی مقدار بڑھا دیتے ہیں تو یورک ایسڈ بڑھنے لگتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ اپنے کھانے میں احتیاط کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور پیشاب کے راستے یورک ایسڈ نکلنے لگے گا اور جتنا زیادہ پیشاب آئے گا اتنا ہی زیادہ یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ یورک ایسڈ کے ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے تو کچھ سبزیاں، فروٹس اور جوسز وغیرہ استعمال کر کے اس پرابلم سے نکلا جا سکتا ہے۔ سبز چائے کا استعمال: روزانہ رات کھانے کے بعد سبز چائے پینے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے اور گٹھیے کا درد نہیں بڑھتا۔ آپ کھیرا استعمال کر سکتے ہیں، آپ کھیرا ایسے بھی کھا سکتے ہیں اور اس کا جوس بھی پی سکتے ہیں کیونکہ یہ پیشاب آور ہوتا ہے، اس سے پیشاب زیادہ آتا ہے اور یورک ایسڈ پیشاب کے راستے نکل جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ چیری کھا بھی سکتے ہیں اور چیری کا جوس بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پائن ایپل کھا سکتے ہیں، پائن ایپل کا جوس استعمال کر سکتے ہیں، جنجر جوس استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ خربوزہ کھا سکتے ہیں اور خربوزے کے جو بیج ہوتے ہیں ان کو سکا کر کھا سکتے ہیں یا ان کو بلینڈ کر کے ان کا بھی جوس بنا کے پی سکتے ہیں۔ بیکنگ سوڈا، جسے بائی کاربونیٹ آف سوڈا بھی کہا جاتا ہے، یورک ایسڈ کو کم کرنے اور جوڑوں کا درد کم کرنے میں انتہائی مفید ہے۔ بیکنگ سوڈا یورک ایسڈ کو پگھلانے اور گردوں کے ذریعے نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ آدھا چمچ چائے کا بیکنگ سوڈا 1 گلاس پانی میں حل کر کے دن میں 1 دفعہ پئیں اور ان سب کے ساتھ ساتھ آپ بنانا کھا سکتے ہیں، یہ بھی اس کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ بلو بیری استعمال کر سکتے ہیں، اس کا جوس پی سکتے ہیں، یہ بھی یورک ایسڈ میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ یورک ایسڈ ہوم ٹریٹمنٹ: خالی پیٹ 2-3 اخروٹ کھانے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ ناریل پانی یورک ایسڈ کے لیول کو کنٹرول رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ کھانے کے بعد 2 سے 3 چمچ السی چبا کر کھانے سے بھی یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر یورک ایسڈ بڑھنے سے گٹھیے کا درد بھی ہو تو باتھو کے پتوں کا جوس صبح خالی پیٹ پئیں اور 2 گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں پئیں۔ کھانوں میں اجوائن کا استعمال زیادہ کریں۔ ایک درمیانی سائز کے کچے پپیتے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بیج الگ کر لیں۔ ان ٹکڑوں کو 2 لیٹر پانی میں 5 سے 7 منٹ تک پکائیں۔ اس پانی میں 1 چمچ گرین ٹی کے پتے بھی شامل کر دیں۔ پانی دن میں 2 سے 3 بار چائے کی طرح پئیں۔ ایک مکئی کی چھلی 1 گلاس پانی میں ڈال کر 10 منٹ تک بوائل کریں۔ ٹھنڈا ہونے پر پانی کو چھان کر پی لیں۔ یہ مشروب دن میں 3-4 بار استعمال کریں، اس سے بھی یورک ایسڈ کم ہو جاتا ہے۔ احتیاط: یورک ایسڈ بڑھنے پر بڑے کا گوشت کم کر دیں۔ کھانے کو زیتون کے تیل کے علاوہ گھی یا دیگر تیلوں میں مت پکائیں۔ کم چکنائی والا دودھ استعمال کریں۔ شراب اور تمباکو نوشی ہرگز نہ کریں۔ شراب بالکل نہ پئیں۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ زیادہ استعمال نہ کریں۔
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।